اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ہماری سورۃ طور چل رہی تھی، کل ہم نے پڑھی تھی سورۃ طور کی آیت نمبر 28 تک، ٹھیک ہے۔ آج ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ جنتیوں کے صفات ہم نے پڑھی تھی، دو جنتیوں کے صفات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم نے کل اینڈ کیا تھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی دو صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 26 میں اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والے۔ اور دوسری ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ کثرت سے دعائیں کرتے ہیں۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُو، وہ کثرت سے بہت زیادہ دنیا میں دعائیں کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں بہترین محل، بہترین گھر تیار کرے گا ان کے لیے، اور ان کو نوازے گا، جو کہ ہم نے خوبیاں پیچھے ساری پڑھی۔ اچھا، آج ہم نے پڑھنا 29 آیت سے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں نصیحت کرتے رہیے۔ فما انت بنعمت ربک بکاہن، آپ اپنے رب کی فضل سے کاہن بھی نہیں ہیں اور مجنون بھی نہیں ہیں۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر جو مشرکین مکہ اعتراض کر رہے تھے، ان کا جواب دیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کریں، آپ ان کی باتوں پہ اپنا دھیان، اپنی توجہ نہ دیں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ انہیں نصیحت کرتے رہیں اور آپ دین پر پابند رہیں، استقامت اختیار کریں، اور پھر آپ اپنے رب کے فضل سے کاہن اور مجنون نہیں ہیں۔ کاہن کسے کہتے ہیں؟ ہاں، یعنی کہانت، غیب کی خبریں دینا، ٹھیک ہے نا، کاہن اسے کہتے ہیں۔ اور مجنون اسے جو عجیب و غریب باتیں کرے، اور اس کا یعنی کبھی کسی وقت کوئی بات کرے، کبھی کسی وقت کوئی بات کرے، یعنی مینٹلی طور پر وہ صحیح نہ ہو۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، یہ بڑے بیٹے ہیں۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا ان کا کہنا یہ ہے؟ پہلا انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ کاہن ہے، دوسرا انہوں نے کہا مجنون ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ بے فکر رہیں، نہ آپ کاہن ہیں نہ آپ مجنون ہیں، ٹھیک ہے۔ ام یقولون شاعر، یا یہ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں، نتربص به ریب المنون، جس کا کہ وہ انتظار کر رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں، بھی ریب المنون، گردش زمانے کا۔ یعنی اگر شاعر ہے، جلدی نہ مچاؤ، کچھ دیر انتظار کرو، اس کی بات پر فوراً ایمان نہ لاؤ، تھوڑی دیر انتظار کرو، خود بخود حقیقت کھل کر سمجھ آ جائے گی، یا یہ گردش زمانے کے لپیٹ میں آ جائے گا، یعنی اس پر موت واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ کہتے تھے آپس میں، اگر یہ شاعر ہے تو پھر ہم تھوڑا انتظار کرتے ہیں، پھر ہم جلدی نہیں کرتے کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں، اس پر موت آئے گی تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ سچا تھا یا جھوٹا تھا، اس کی بات آگے چلتی ہے یا نہیں چلتی۔ قل تربصوا فانی معکم من المتربصین، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ان سے، اچھا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ پہلا کہا آپ بے فکر رہیں، آپ کاہن مجنون نہیں ہیں، اور یہ جو وہ کہتے تھے کہ شاعر ہے، جلدی نہیں کرنی، بات نہیں ماننی، تھوڑا دیکھتے ہیں اس کا کیا حالات ہوتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ان سے کہیں اچھا تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھا رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ حیرت سے کہہ رہے ہیں یہ جو کبھی کوئی بات کر دیتے ہیں، کبھی کوئی بات کر دیتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ذاتی مفاد نہیں، کوئی ذاتی غرض نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سے کہیے کہ ان کی عقلیں کیا ہیں؟ ایک وہ انسان جو مخلص ہے، جو خیر خواہ ہے، جو کوئی غرض نہیں رکھ رہا، جو کوئی اس کی کوئی اور مقصد، کوئی اور نیت نہیں، ام ہم قوم طاغون، یہ ایسے ہی جو ان کے منہ میں آتا ہے یہ سرکش لوگ باتیں کر دیتے ہیں۔
تو جتنے بھی اعتراض تھے مشرکین مکہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس وجہ سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مان رہے تھے، ان سب اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ ام یقولون تقولا، کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی گھڑ لیتے ہیں، خود ہی کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں؟ بل لا یؤمنون، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے والے نہیں ہیں۔ ورنہ اعتراض تو کوئی بھی بنا لیں، اور ان اعتراض پر اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فکر نہیں کرنی، توجہ نہیں دینی، ان کو باتیں کرنے دیں۔ فلیات بل لا یؤمنون، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ جتنی مرضی محنت کر لیں، آپ کا دل دکھتا تھا نا۔ کئی جگہ پر قرآن مجید میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی، اے نبی کیا تو اپنی جان کو گھلا دے گا ان کی فکر میں، کہ اس طرح سمجھاؤں، اس طرح بات کروں، اس موقع پر بات کروں۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی چاہتے تھے کہ جو جو ان کی شرائط ہیں وہ شرائط میں مان لوں، کاش یہ لوگ ایمان لے آئیں، کاش یہ لوگ ایمان قبول کر لیں۔ بل لا یؤمنون، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے، ان کی نیت ہی نہیں ہے ہدایت کو قبول کرنے کی، ان کی نیت ہی نہیں ہے سیدھے راستے پر آنے کی، اس وجہ سے ان کے دلوں میں وہ قرآن مجید یا دین کی باتیں اتر ہی نہیں رہیں۔ ورنہ جب نیت ہو انسان کو وہ بات اترتی ہے دل میں، اور سچی بات انسان کو سمجھ بھی آتی ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چیلنج کیا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، انہیں کہو کہ لے آؤ اس جیسی کوئی بھی بات اگر یہ سچے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مکی صورت ہے۔ اس مکی صورت میں پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو چیلنج کیا کہ اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، خود گھڑ لیتے ہیں، تم بھی تو کوئی کچھ بنا کر لے آؤ قرآن مجید جیسا۔ تو اس صورت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفار مکہ کو پہلی مرتبہ چیلنج کیا، لیکن اس کے بعد مکی صورتوں میں، سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، سورہ بنی اسرائیل میں، 3 اور صورتوں میں بھی چیلنج کیا، کوئی ایک آیت بنا لاؤ، کوئی 10 صورتیں بنا لاؤ۔ پھر مدنی صورت میں سورۃ بقرہ میں اترا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان سے کہا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے کہ اس بندے پر اللہ کی طرف سے کلام نہیں اترا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، سورت کی کوئی چند آیتیں بنا لاؤ۔ تو 4 مرتبہ چیلنج کیا انہیں، اور ترتیب کے حساب سے یہ بعد میں آیا، اور پہلے جو تھا پہلی اور صورتوں میں یہ چیلنج آ چکا ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی کے بنائے ہوئے خود بن گئے ہیں یا ان کو اللہ بنانے والا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں ان سے، ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا آسمانوں و زمین کو انہوں نے بنایا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کے قبضے قدرت میں اپنے رب کے خزانے ہیں یا یہ اس پر داروغہ ہیں؟ یعنی جو ان کا دل چاہتا ہے بات کر دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا ان کے پاس ان کے رب کے خزانے ہیں جس کے بارے میں جو کہتے ہیں کہہ دیتے ہیں، یا یہ داروغہ بنے ہوئے ہیں کہ دوسروں پر کمنٹس دینے ہیں، دوسروں کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کرنی ہے، دوسروں کو جج کرنا ہے؟ یہ بات آج کل بھی بہت ہے، بہت زیادہ لوگ دوسروں کو جج کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا اللہ نے سب کو اختیار دے دیا کہ وہ دوسروں کو جج کرتے رہیں، یا وہ دوسروں پر داروغہ بن گئے ہیں؟ اس وقت تو مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کمنٹس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس کی وجہ سے یہ آسمان سے خبریں سن لیتے ہیں؟ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ چلو بھئی اب کوئی نئی بات اتری ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، چلو بھئی محمد اب کوئی اور وحی اتری ہے، کوئی اور بات لے کر آیا ہے، تمہیں کوئی اور بات بتائی ہے کسی نے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا سیڑھی ہے جس کے ذریعے سے یہ آسمان کی خبریں سنتے ہیں؟ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی بھی واضح دلیل، کوئی واضح ثبوت لے آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ لیتے ہیں قرآن مجید کو۔
ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان لوگوں سے کوئی اجرت طلب کرتے ہیں یا ان کے تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو کانفیڈنس دینا تھا کہ آپ اتنے ان کے پریشر میں کیوں آ رہے ہیں، آپ اتنا گھبراتے کیوں ہیں، آپ خود سے تو کچھ نہیں کر رہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، کیا یہ لوگ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ چال چلنا چاہتے ہیں تو یہ کافر لوگ خود ہی اپنی چال میں پریشان ہو جائیں گے، یعنی ان کی چال ان پر خود ہی الٹی پڑے گی اگر یہ چال چل رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ تو گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، سمجھ تو گئے تھے کہ واقعی ہم کوئی آیت ہم بنا نہیں سکتے، تو ایسے ہی ہم کہہ دیتے ہیں کہ محمد تو خود ہی بیٹھا شاعری کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ کوئی چال چلتے ہیں تو ان کی چال تو انہی پر جو ہے الٹی پڑے گی۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے رہتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر کبھی یہ دیکھیں آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا آسمان سے تو یہ کہیں گے یقولوا سحاب مرکوم، یہ تو بادل ہیں جو تہبط ہیں، یعنی ایسے بادل ہیں جو امڑتے چلے آ رہے ہیں، یعنی جیسے قوم عاد پر عذاب آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا اچھا کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی، اب یہ بادل آئے ہیں، اب تو یہ بارش برسے گی اور بہت اچھا موسم ہو جائے گا، سارے کھیت سیراب کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ان پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گر جائے تو انہیں لگے گا نہیں کہ عذاب ہے یہ اللہ کا، یہ تو خوش ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں یقین ہی نہیں ہے اس بات پر کہ اللہ عذاب بھیج سکتا ہے، اللہ کی پکڑ میں یہ آ سکتے ہیں، یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ تو یہ کہیں گے سحاب مرکوم، بادل تہبط ہیں، بڑا اچھا موسم ہو جائے گا، بارش برسے گی، بہت اچھا لگے گا۔ فذرہم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، یعنی جس نے بھی اسلام کا مذاق اڑایا، جو بھی دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، جو بھی اسلامی ایکٹیویٹیز کا مذاق اڑاتا ہے، ہم ان کو صحیح نہیں کر سکتے، ہمارا کام ہی نہیں ہے صحیح کرنا۔ فذرہم، آپ انہیں چھوڑ دیں، ان کی باتوں کے پیچھے پڑھ کر انہیں مطمئن کریں، یا یہ کہ اب کیا کریں لوگ اتنی باتیں بناتے ہیں، ہم ویسے ہی ہو جاتے ہیں جس سے لوگ خوش ہوں۔ فذرہم، لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، یہاں تک کہ وہ اس دن تک پہنچ جائیں جس دن ان پر بجلی کی کڑک گرے گی، یعنی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں قیامت جب تک کہ آ جائے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، جس دن ان کی چالیں ان کے کوئی کام نہیں آئیں گی۔ اسلام کے خلاف، دیندار لوگوں کے خلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنے لوگ مذاق بناتے ہیں، پتلے بناتے ہیں، آپ کے نام کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارا کام نہیں ہم ان کو صحیح کریں۔ اچھا دیکھیں کتنے واضح یہ باتیں آ رہی ہیں کہ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ ایک جو حدیث پچھلے کل یا پرسوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ اس میں نا ایک عالم نا بچوں کو بیٹھے نا پڑھا رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کو نا یہ بچوں کو نا یہ حدیث یاد کروا رہے ہیں، من سب نبیا فاقتلوا، جس نے نبی کو گالی دی اس کو کیا کرنا ہے، قتل کر دو۔ اب وہ پہلے یعنی وہ دکھایا ویڈیو، آپ لوگوں نے دیکھی یہ ویڈیو؟ اچھا وہ اس ویڈیو میں بچوں کو کھڑے نا یہ تبلیغ کر رہے ہیں اور بچے یہ حدیث رٹے جا رہے ہیں، من سب نبیا فاقتلوا، من سب نبیا فاقتلوا۔ اس کے بعد دکھایا وہی بچے گھروں میں جا کر تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، جس نے نبی کو گالی دی من سب نبیا فاقتلوا فاقتلوا، اتنی بڑی یہ بات ہے۔ ہاں یہ حدیث بہت عام ہے، اور یعنی پچھلے دنوں بھی یعنی اس نے گالی ایک عیسائی کو جس کو ختم کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا، ہے نا۔ ہاں تو یہ جو حدیث ہے یہ موضوع حدیث ہے، من گھڑت حدیث ہے، منصب نبی کچھ اور ہوگا، یعنی دیکھیں میرے نبی طائف کے مقام پر گئے ہیں، گالیاں دیں، اور فرشتہ آ گیا، پہاڑ، اگر آپ کہیں پہاڑوں کا فرشتہ، اگر آپ کہیں تو ان کو نیست و نابود کر دیں۔ اور ہمارے ہاں کوئی بھی گستاخی ہو جائے نا پکڑ لیتے ہیں کہ اس نے تو گستاخی کر لی، فضل انہیں اب چھوڑ دو انہیں، ہاں نا چھوڑ دو۔ دیکھیں نا یہ دیکھیں نا کتنا واضح یہ بات آ رہی ہے،
نکال سکتے ہیں، نکالنے میں کہ یعنی برائی کو بالکل روکنا ہی نہیں ہے ہاں کہ اب ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. تو یہ بھی نہیں ہے نا کہ بالکل ان کو ان کے حال پہ ہی چھوڑ دو. نہیں، اگر آپ ان کے روکنے سے رک رہے ہیں نا تو پھر آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. ان کی باتیں کرنے سے، ان کے کمنٹس کرنے سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. ان کی باتیں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. دیکھیں جتنے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنوں نے پروپیگنڈا کیے، آپ کا پیغام، آپ کا میسیج، آپ کو اللہ نے آپ کی حفاظت کی کہ نہیں کی؟ اب بھی اگر یہود و نصارہ پروپیگنڈا کریں، ہمارا کام ہی نہیں ہے، روک نہیں سکتے نا. اب ہم ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے. خاص کر جو بے گناہ ہنستے ہیں جیسے وہ سری لنکن، ہاں یعنی کتنے ایسے اس نے تو نبی کا نام بھی نہیں لیا، کچھ بھی نہیں. امام حسین کا ہاں کوئی اسٹیکر اتارا تھا. ہاں اچھا، اسی طرح پچھلے دنوں وہ جو مفتی طارق مسعود کا تھا، ان کا جنید جمشید، یعنی کچھ بھی ہو نا بات پکڑ لیتے ہیں اور پھر ہاں جی اور جی اور عالموں کا اس طرح کا مذاق اڑایا جائے جو کہ دین کی یعنی ہم دیکھیں نا ان کی بیک گراؤنڈ ہے ہی کیا. وہ صبح شام دین کی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، ان کے منہ سے کوئی لفظ میرے منہ سے بھی اکثر نکل جاتی ہے، کوئی بات اوپر نیچے ہو ہی جاتی ہے نا. تو آپ اس پر دوسرے کا عقیدہ دیکھیں، اس کی روٹین دیکھیں، اس کا شیڈیول دیکھیں. یہ تھوڑی کہ منصب نبی فقتلوا، جس نے گالی دے دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف کتنے لوگ چل رہے ہیں، ہے نا. کتنی عدالتوں میں جھوٹے قرآن اٹھائے جاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا دیتے ہیں، ان پر کوئی بات ہی نہیں، کوئی ایشو نہیں. اور جس کے منہ سے کوئی لفظ پھسل جائے اور وہ کہے بھی میں نے غلطی سے کہہ دیا، معافی مانگ رہے ہیں. بھائی میرا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہاں میری یہ نظریات نہیں ہے، میرے منہ سے نکل گیا، اور معافی مانگ رہے ہیں، نہیں چھوڑتے. ہاں جی ہاں. اور یہود و نصارہ بھی اگر ہمارے نبی کو کچھ بھی کہتے ہیں، پتلے بنائیں، نام جلائیں، قرآن مجید کو جلائیں، ہمارا گھروں میں موجود ہے، ہم اس کی حفاظت کریں. وہ بیت اللہ پر جب وہ عیسائی حملہ کرنے لگا تھا، ہے نا، تو کھڑے ہو گئے تھے. انہوں نے کہا ہم کیا کریں، جس کا گھر ہے وہی حفاظت کرے گا. اللہ نے کی حفاظت، ابابیل اتری. تو لہذا ہم ہمارے گھروں میں جو کتاب موجود ہے اللہ کا کلام، ہم اس کی تو حفاظت کریں، ہم خود عمل کریں، ہم اس کے دین کے سیکھیں، آگے پھیلائیں. ہمارا کام یہ ہے. فذرہم، جو مخالفت کر رہا ہے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم خود ہی نپٹیں گے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون. ان کی چالیں ان کی کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، اور نہ ہی یہ اس دن مدد کیے جائیں گے. کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا. اگر کوئی دنیاوی عہدہ، شہرت، پیسہ ہے، دنیا کی حد تک اسلام کے خلاف آپ پیسہ لگا رہے ہیں، آپ اپنی کوئی سیٹ استعمال کر رہے ہیں، کوئی عہدہ استعمال کر رہے ہیں، یہ صرف دنیا تک ہے. قیامت والے دن اللہ کہہ رہے یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، اس دن ان کی کوئی بھی چال کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی یہ کوئی مدد ان کی کوئی کرے گا. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور ان ظالموں کے لیے اس آخرت کے عذاب کے علاوہ ایک اور عذاب بھی ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اس کا تو یہ علم ہی نہیں رکھتے. یعنی آخرت کے عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی تکلیف سے مبتلا اللہ کہہ رہے ہیں ہم انہیں کریں گے. غزوہ بدر میں 70 ان کے کفار سردار مارے گئے تھے کہ نہیں مارے گئے تھے، اور 70 قیدی ہو گئے تھے. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں ان کی چالیں یقیناً ناکام ہوں گی. آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ہم انہیں پکڑیں گے. اور اللہ نے پکڑا. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے. ٹھیک ہے، تسلی دی جا رہی، آپ مطمئن رہیں، آپ پریشان ہوئے بغیر، آپ اشاعت، آپ تبلیغ، آپ استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہیں، دین پر پابندی کے ساتھ عمل کرتے رہیں. اچھا اب صبر کب تک کریں؟ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، جب تک کہ آپ کا رب کا حکم نہ آ جائے تب بدلہ لے سکتے ہیں. جب تک آپ کا رب کلیئر نہ کر دے کہ بھئی ہمارے لیے یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، تب تک آپ صبر ہی کرتے رہیں، انتظار کرتے رہیں، اور رب سے دعائیں مانگتے رہیں. یا اللہ آپ ہماری مدد کریں، فیصلہ آپ خود کھول دیں، آپ کلیئر کر دیں معاملہ. تو لہذا
اپنے رب کے فیصلے تک انتظار کریں اور صبر کریں۔ اور پھر دوسرا کام کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ بے شک ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ یعنی مومن اللہ کی نظروں سے کبھی چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ اگر لوگ اذیت دے رہے ہیں، لوگ آپ پر کمنٹس پاس کر رہے ہیں، لوگ آپ کے آگے رورے اٹکا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں اب ہم کیا کریں، ہم تو بہت پچھتا رہے ہیں، کیا اسلام قبول کر لیا، کیا دین میں آ گئے، کیا دیندار بن گئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نظروں کے سامنے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کوئی بھی ہمیں دیکھے، مجھے بھی تھوڑا کم کر دیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم بھی اللہ کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جب بھی کوئی ہمیں تکلیف دے اور ہم اللہ کے ساتھ جڑے ہیں، ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، کیا دوپٹہ اوڑھ کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے نا، کیا پینڈو بن گئے، کیا یہ پردہ کرنا شروع کر دیا، ہے نا، کیا ضرورت تھی وہاں پر جا کر نماز پڑھنے کی، گھر آ کر پڑھ لیتے، ہے نا۔ کسی بھی دین کے بارے میں عمل کر رہے ہیں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پرواہ نہیں کرنی، اپنی خالق کے رضا میں تو کسی کی بھی پرواہ نہیں کرنی، اپنے مالک کے رضا میں تو کسی کی بھی پرواہ نہیں کرنی، اس کے ساتھ جڑ جانا ہے، اس کے ساتھ اپنا دل لگا لینا ہے، اس راستے کو چن لینا ہے، پھر بے فکر ہو جائیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ہم کیسے مطمئن ہوتے ہیں کہ بچے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، کوئی چوٹ نہیں لگے گی، کہیں سے گریں گے نہیں، کوئی خراب چیز اٹھا کے نہیں کھائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے مومن بندو، اے میرے نبی، آپ میری آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ میری نظر میں ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، صبر کرنا ہے، انتظار کرنا ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اور اگلا کام کیا کرنا ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، تسبیح کرتے رہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اللہ کی تعریف بیان کرتے رہیں، حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوں، سو کر اٹھیں فوراً الحمدللہ، کھانا کھا کر اٹھیں تب بھی الحمدللہ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تب بھی اللہ کی تسبیح اللہ اکبر کہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، تو یہ اشارہ ہے نمازوں کی طرف، تہجد کی طرف۔ صبر کیسے آئے گا؟ لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، یقین مانے لوگ بڑے بے حس ہو چکے ہیں، بڑا ظلم کرتے ہیں، ڈرتے بھی نہیں ہیں لوگ، ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا اسلام تو قبول کر لیا، تہجدیں پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اذیت زبان سے دے رہے ہیں، رویوں سے دے رہے ہیں اپنے، ٹھیک ہے نا، اشارے کنائیوں سے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، آپ نے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہنا ہے۔ جب ہمیں سکون نہ آئے نا، دل بے چین ہے، صبر نہ آ رہا، پھر ہم نے کیا کرنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف، یہ بیان کرنا ہے۔ اپنے گلے شکوے نہیں لے کر بیٹھنے، اپنے دکھڑے نہیں لے کر بیٹھنے، اللہ کو پتہ ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے، اللہ کے علم میں ہے، کیا انہی باتوں کو ریپیٹ کرتے رہیں اور انہی پہ دل دکھاتے رہیں اور انہی باتوں پر بیٹھ کے روتے رہیں؟ کیا کرنا ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح بیان کرتے رہیں، رب کی تعریف بیان کرتے رہیں، یعنی ذکر کرتے رہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور مومن لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، الذین یذکرون اللہ، یہ سورۃ آل عمران کا رکوع ہے نا، جو صبح کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ اٹھ کر یہ رکوع ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اور اس میں کیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، مومن لوگ تو سوتے ہوئے، کروٹ پہ، اٹھتے بیٹھتے کھڑے کیا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اپنی پریشانی تو جو ہے وہ ہے، اپنا غم تو جو ہے، اس غم کو ایک سائڈ پر کر کے ہمارا کام کیا ہے، جو اللہ نے ہماری تربیت کی وہ ہم نے کیا کرنا ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اپنے رب کی تسبیح، اپنے رب کی تعریف، اپنے رب کی تعمید، یہ کرتے رہنا ہے ہر حال میں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا، جو بے چینی ہو رہی ہے نا، وہ ٹھہراؤ آ جائے گا، وہ سکون آ جائے گا، وہ استقامت مل جائے گا آپ کو۔
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات کے ایک حصے میں بھی آپ رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں، وَإِدْبَارُ النُّجُومِ، اور جب ستارے مڑنے لگیں تب بھی آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں، یعنی مغرب کے بعد بھی اور پھر صبح کے وقت بھی، جب دن ختم ہو رہا ہے اور جب دن نکل رہا ہے تب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعریف، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب یہ عجیب و غریب اذکار نکل آئے ہیں، نکلے کہ نہیں نکلے؟ آنکھ میں درد ہے تو یہ ذکر پڑھیں، شوگر کی بیماری ہے تو یہ ذکر، دیکھیں اللہ ہماری کیسی تربیت کرے، مجموعی تربیت، اور لوگوں کو اتنا مشکل میں ڈال دیا ہے، اتنا مشکل میں ڈال دیا ہے کہ اب وہ قرآن مجید کو چھوڑ کر، غور و فکر کو چھوڑ کر اور اذکار کو چھوڑ کر، وہ اگر شوگر کی بیماری ہے تو شوگر کی کوئی ذکر کسی نے بتا دی وہ اسی کے پڑھے جا رہے ہیں۔ دل مطمئن نہیں ہوں گے، پھر دل مطمئن کیسے ہوں گے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی ہر لحاظ سے تسبیح، تعریف، تعمید، جب کھڑے ہوں، جب اٹھیں، جب بیٹھیں، جب کسی کام کا اینڈ کریں اللہ کی تعریف کریں۔ اور پھر اس کے علاوہ صبح کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی، یہ خاص اوقات ہیں، ان میں ہمیں بہت ہمیں ترغیب دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پر بھی ہوتے تھے، گھر میں بھی، ہر حال میں بھی آپ صبح شام کے اذکار کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ لوگوں نے کبھی پڑھی دعاؤں میں سے صبح شام کے اذکار؟ بڑا پیارا ترجمہ ہے ان کے دعاؤں کے نا، یعنی فرشتے آپ گوا رہے ہیں، عرش کے فرشتے گوا رہے ہیں، صبح کے وقت کی دعائیں اتنی پیاری ہیں، بہت پیاری دعائیں۔ تو دیکھیے یعنی صبح شام کے اذکار، تسبیح نہیں پڑھ سکتے صبح شام کے اذکار، کم از کم تسبیح، تحمید، تہلیل یہ تو پڑھ سکتے ہیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور اس کا فائدہ بھی بہت ہوتا ہے، ہم اپنی زندگی میں نوٹ کرتے ہیں جی جس صبح ہم اپنے اذکار پڑھ کے دن شروع کرتے ہیں نا، الحمدللہ دن بہت اچھا۔ مصیبت ہے، آفت ہے، اس سے بھی بڑی فکر۔ میں ایک دعا پڑھتی ہوں سے پڑھنے کے لیے، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی علی ما آتانی اللہ۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث سے پتہ نہیں۔ اچھا میرے علم میں نہیں ہے، بہرحال میں نے ابھی تک یہ دعا نہیں پڑھی، ہاں لیکن بہرحال جو ہے نا ہمیں اذکار پڑھنے چاہیے۔ آپ لوگوں کو میں دارالسلام سے دعاؤں کی کتاب ملتی ہے، اس میں سے میں پھر آپ کو دعائیں پڑھاؤں گی جو ساری مسنون دعائیں، دارالسلام کی جو دعائیں ہیں نا، پیارے رسول کی پیاری دعائیں ہو جائیں، بہرحال وہ ساری مسنون دعائیں۔ میں آپ کو بتاؤں میں نے اپنی زندگی میں نا صرف ایک دن اذکار نہیں کیے تھے، میری بیٹی کا نکاح ہونا تھا تو مہمان گھر میں آئے ہوئے تھے اور میں اٹھی اور میرے ذہن میں نہیں رہا تو میں کام کاج میں نا لگ گئی۔ اب یقین مانے اس دن جب ہم ہال پہ جانے لگے نا، میرا پرس چھنا، اس میں ڈائمنڈ کی انگوٹھی تھی، میرا کیش تھا، سب کچھ چھنا مجھ سے نا، اور جب چھنا نا اس کے بعد میں ہال میں پہنچی تو سب سے پہلے جب مجھے خیال آیا نا، اس بات کا خیال آیا کہ آج میں نے صبح کے اذکار نہیں پڑھے تھے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ہاں راستے میں، یعنی وہ رکشے پہ جا رہی تھی، میرا دیور کہتا ہے بیٹھی کیوں آپ رکشے میں، ہمیں بتاتی ہیں ہم گاڑی میں لے جاتے، زیادہ لوگ ہو گئے نا تو میں نے کہا اچھا چلو ہم رکشہ ایک کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال لیکن میرا تو اب یعنی پختہ یقین ہے کہ جس دن اذکار صبح کے نہ میں پڑھوں نا، مجھے ایسا لگتا ہے کوئی جانی مالی نقصان ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دل بے چین بہت رہتا ہے۔ تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ امام الانبیاء ہیں۔ مغرب کے جو اذکار ہیں مغرب کی نماز سے پہلے پڑھ لینا ہاں چاہیے۔ سنت طریقہ یہی ہے، لیکن بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر نہیں پڑھ سکے، لیکن مغرب کے بعد پھر پڑھ لیں، شام تو ہو گئی پڑھ لیں۔ دیکھیں نا اس میں آیا نا وَإِدْبَارُ النُّجُومِ، ہے نا اس میں آ گیا۔ سعودی عورتوں کو دیکھا وہ مغرب کی نماز سے پہلے پڑھ لیتے ہاں وہی تو دیکھیے نا، شام تو وہی ہے نا، انہیں کے ہاں یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے نا وہ اگلا دن شروع ہو گیا۔ ایسے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کا، مغرب نہیں ہوئی ہے، تو جیسے ہی مغرب کا ٹائم آیا نا، وہ جو عورت میرے ساتھ بیٹھی تھی انہوں نے دعائیں پڑھی اور چاروں طرف پھونک دی اپنے، یعنی وہیں میں نے کہا یہ طریقہ ہے کہ وہ فوراً انہوں نے بنا لیا اپنا حالہ ہی کہ وہ گھر سے باہر ہیں، تو یہی ہے کہ وہ۔ اچھا اگلی صورت شروع ہو رہی ہے ہماری سورۃ النجم، ٹھیک ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، ٹھیک ہے، اور مکی صورتوں میں یہ پہلی صورت ہے جس صورت کے اندر سجدہ آ رہا ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے اگرچہ یہ بعد میں آئی ہے اور سورۃ سجدہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں 21ویں پارے میں، اس میں سجدہ آیا تھا، تو اس صورت کے اندر پہلی یہ صورت ہے، اس کے اندر وہ سجدہ آیا ہے۔ اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ محفل میں سورۃ نجم کی تلاوت کی جس میں صحابہ کرام بھی موجود تھے اور اس میں صحابہ کرام کے علاوہ کفار مکہ کے سردار بھی موجود تھے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت کی سورت کی، آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کی تاثیر ہے، جب اس کو سنیں، جب اس کی تلاوت سنیں دل پر اثر ہوتا ہے، اور وہ تو عربی تھے،
عربی جاننے والے تھے کفار مکہ، تو انہوں نے بھی جب اس صورت کو سنا تو سننے کے بعد جب صحابہ کرام نے سجدہ کیا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، تمام کفار مکہ کے سرداروں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کر دیا۔ جب انہوں نے سجدہ کر لیا تو آپ کو پتہ یہ بات تو چھپنی نہیں تھی، یہ بات پھیل گئی کہ لو بھائی وہ سردار بھی مان لیا ہے، انہوں نے بھی سچا مان لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے بھی سچا مان لیا اس کلام کو، وہ ایمان لے آئے ہیں۔ یہ بات ہجرت حبشہ کی طرف جو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے ان تک بھی یہ بات پہنچ گئی، اور وہ لوگ فوراً واپس آ گئے کہ چلو اچھا، جو ظلم کرتے تھے ہم پر، تکلیفیں پہنچاتے تھے، اپنا ملک ہے، اپنا بزنس ہے، اپنا گھر ہے، ہم واپس آ رہے ہیں۔ جب وہ واپس آیا تو انہیں پتہ چلا کہ وہ ویسے کے ویسے ضدی، ہٹ درام اور ویسے کے ویسے ہیں، اور انہوں نے اچھا جتنے بھی سردار تھے سب نے سجدہ کیا، ایک امیہ بن خلف نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ سردار جو تھا نا یہ اکڑا رہا، لیکن اس کو احساس ہوا کہ سب سردار سجدے میں چلے گئے اور میں رہ گیا۔ اس نے بھی مٹی اٹھائی اور ماتھے پر لگا دی، اور پھر سب کو یہ شو کیا کہ میں نے بھی سجدہ کر لیا۔ یہ شو کیا اس نے۔ اس وقت تو اسے احساس ہوا کہ شاید میں نے غلط کیا، میں نے سجدہ نہیں کیا، باقی سب نے کیا ہے، تو یہ مجھ پر کوئی بات نہ کریں۔ تو اس نے مٹی اٹھائی اور ماتھے پر لگائی اور ان سے کہا کہ میں نے بھی سجدہ کر لیا۔ جب یہ بات سب میں مشہور ہو گئی کہ لو بھی سارے کفار مکہ نے سجدہ کر لیا، قرآن مجید کو انہوں نے تسلیم کر لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، تو پھر انہوں نے یہ تعویل دی کہ نہیں، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا، ہم اس کے رسالت پر ایمان نہیں لائے، چونکہ اس میں ہمارے بتوں کا تذکرہ، لات، منات، عزا کا تذکرہ تھا، اس لیے ہم نے سجدہ کیا، جبکہ وہ عربی تو جانتے تھے۔ تو اس صورت کے اندر جو ہے پہلی یہ صورت ہے، جس صورت میں آتا ہے سجدہ۔ وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، قسم ہے ستاروں کی، اذا ہوا، جب وہ گرتے ہیں، اوپر سے نیچے گرتے ہیں، ستاروں کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جب وہ نیچے گرتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر قسم کھانے کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، اے لوگو تمہارے ساتھی بھٹکے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ یہ چونکہ ستاروں پر بڑا یقین رکھتے تھے، ستاروں کا علم جانتے تھے، اور سفر میں بھی راستے سے رہنمائی لیتے تھے ستاروں سے، تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھتے نہیں ہیں ستاروں کو، آسمان پر جو ستارے ہیں ڈوبتے بھی ہیں، نکل بھی آتے ہیں، اور اپنے وقت مقرر جگہ پر یہ پھر دوبارہ اپنا سفر جو ہے طے کرتے ہیں۔ ستارے چلتے ہیں نا، پھر اپنی جگہ پر ٹھہر بھی جاتے ہیں۔ جس خالق نے ان ستاروں کو، مخلوق کو بنایا، اس کی رہنمائی ان ستاروں سے لیتے ہو، اسی خالق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری رہنمائی کے لیے چنا۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی بھٹکا نہیں ہے، تمہارا ساتھی گمراہ نہیں ہوا۔ وہ یہ سمجھتے تھے نا کہ اس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، جو اصل دین ہے، جو ہم نے اپنایا ہوا ہے، اس نے وہ دین چھوڑ دیا۔ تو کہا یہ گیا کہ تمہارا ساتھی نہ ہی بھٹکا ہے، نہ ہی تمہارا ساتھی گمراہ ہوا ہے۔ جس طرح تم ستاروں سے رہنمائی لیتے ہو، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، ان ستاروں کی قسم کھا کر تاکید، یقین یہ دلایا کہ جب وہ ستارے گرتے ہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ ستارے اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رہنمائی اللہ رب العزت کر رہے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق ستاروں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمہاری رہنمائی کے لیے چنا۔ یہ خود وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو پتہ نا کہ جو بولتے تھے صحابہ کرام لکھ لیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کاتب وحی تھے، لکھ لیا کرتے تھے۔ تو بعض صحابی ان سے کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی پریشانی میں ہوتے ہیں، وہ ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے آپ لکھ لیتے ہو اور وہ دین بنا دیتے ہو۔ تو جب یہ بات انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ اللہ کے رسول آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ پریشان ہوتے ہیں، کبھی آپ کسی الجھن میں ہوتے ہیں، کیا ہم آپ کی ہر بات لکھ لیا کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید تو یعنی ایک ایسی وحی ہے جو مطلوع، تلاوت کرنے والی وحی، حدیث کی تو ہم تلاوت نہیں کرتے نا، ایک ایسی یہ وحی ہے جو کہ فرشتے جبرائیل لے کر آئے، جس طرح لے کر آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یاد کروایا، ان کے ذہن میں، ان کے دل میں جمایا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کاتب جو وحی ہوتے تھے ان کو لکھوا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ستاروں سے بھی تو رہنمائی لیتے ہو، جس کو میں نے تمہاری زندگی کے رہنمائی کے لیے چنا۔ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے۔
تمہارا ساتھی بہکا نہیں، گمراہ نہیں ہوا، بہکی باتیں نہیں کر رہا. ان هو الا وحی یوحا، یہ تو وہی بات کرتا ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے. یعنی جو استاد ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرشتے جبرائیل، اور جس کو تعلیم دے رہے ہیں وہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان هو الا وحی یوحا، ان کی طرف جو وحی کی جاتی ہے، نہیں یہ بولتے مگر وہی بات جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. لے کر آنے والے کون ہیں؟ فرشتے جبرائیل. علمہ شدید القوا، انہیں وہ سکھاتا ہے جو زبردست قوت والا ہے. اچھا، اب اگلی آیات میں بھی، یہاں پر پچھلی آیتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا نا کہ جھوٹ نہیں بولتے، گمراہ نہیں ہیں، بہکی باتیں نہیں کر رہے، ان پر وحی کی جاتی ہے. اب اگلی آیات میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ وحی کی صورتیں کون کون سی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کس شکل میں اتر رہا ہے، کون لے کر آ رہا ہے، شکل کون سی ہے، کن حالات میں، کون سی حیت ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید اتر رہا ہے، تاکہ ان کو یقین ہو جائے، تاکہ یہ ایمان لے آئیں. علمہ شدید القوا، انہیں وہ سکھا رہا ہے قرآن جو زبردست قوت والا ہے. ذو مرۃ فاستویٰ، ذو مرۃ بڑا زور آور ہے، تمام فرشتوں میں سے سردار فرشتہ جبرائیل بڑا زور آور ہے. فاستویٰ، وہ سیدھا ہوا، وہ استقامت سے جم گیا. یہ اشارہ ہے اس طرف جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتہ جبرائیل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا، یقین دلانے کے لیے کفار مکہ کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کس طرح اترا. اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس حالت کو بتایا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرشتہ جبرائیل وہ استاد ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد ہیں، دونوں اللہ کے چنے ہوئے ہیں. علمہ شدید القوا، جو لے کر آنے والا ہے وہ زبردست قوت والا ہے. ذو مرۃ فاستویٰ، بڑا زور آور ہے. یعنی تمام فرشتوں میں سردار، بہت اعلیٰ اور امانت سے پہنچانے والا، اور اللہ کے نگرانی میں فرشتے جبرائیل. یعنی عام بات نہیں ہے، بڑی حفاظت کے ساتھ یہ کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا جا رہا ہے جو وہ آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں. اور وہ استقامت سے جمع ہوا ہے، یہ نہیں کہ کبھی اللہ نے وحی دی اور کبھی بھول گئے، وہ لے کر نہیں آئے. فاستویٰ، بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑی ایمانداری کے ساتھ، بڑی دل جمی کے ساتھ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر اترتے ہیں. وحی کی بہت ساری صورتیں ہوا کرتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی گھنٹے کی آواز آتی، ٹھیک ہے، کبھی مکھیوں کی بھنکنے کی آواز آتی، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا، ٹھیک ہے، اور کبھی فرشتے جبرائیل انسانی شکل میں، ایک صحابی دہیہ قلبی تھے، ان کی شکل میں آتے فرشتے جبرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور ایک دفعہ تو سامنے بیٹھے اور تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں، وائٹ کپڑوں میں تھے، اور وہ پہچانے نہیں کہ یہ تو فرشتہ جبرائیل ہیں، انسانی شکل میں آئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے تھے. ان کے جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے دیکھا کون آئے تھے؟ انہوں نے کہا کوئی دور سے کوئی آیا تھا مسافر دین سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے. آپ نے کہا یہ فرشتہ جبرائیل انسانی شکل میں آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کلام یہ میری نگرانی میں ہو رہا ہے، میں نے جس کو چنا ہے وہ اس امانت میں خیانت نہیں کرتا. یہ قرآن بڑی اہم چیز ہے، اس کو رہتی دنیا تک میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے. آپ دیکھیے کہ جب کوئی حافظ پڑھتا ہے نا، کوئی زبر زیر کی بھی تبدیلی کرے نا، اس کی کریکشن کی جاتی ہے. کوئی آیات آگے پیچھے ہوں تو اس کی کریکشن کی جاتی ہے، یہ نہیں کہ جیسا دل چاہے پڑھ لیں. پتہ نہ چلے تو ایک الگ بات ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل حالت میں دیکھا. یہ پرانی بات نماز میں پڑھ رہے ہو، مثلا کوئی بڑی سورت شروع کیا تو بیان سے بھول گئے ہیں، تو اس کے لیے بھی نوافل کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نوافل میں آپ قرآن مجید کھول کے دیکھ سکتے ہیں، فرائض میں نہیں دیکھ سکتے. فرائض میں یعنی وہ آپ وہیں پہ رکوع کر لیں، رکوع رکوع کر لیں. اور اس کے بعد یعنی
وہ تو اب پتہ ہے کہ آگے سے وہ یاد نہیں آئے گی. ہاں تو پھر اس کے بعد کوئی دوسری صورت پڑھ کوئی سے سکتے بھی. ہیں؟ اکثر میں جب پڑھتی ہوں صبح کی نماز میں تو میں بھی بھول جاتی ہوں. جی. پھر جب میں بھولی تو پھر رکوع کر لیا. پھر جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے جہاں سے بھی وہ صورت یاد آ رہی ہے 5-6 آیتوں کے بعد یاد آ رہی ہے، ذہن میں نا نقشے بن جاتے ہیں کہ یہ صفحہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، وہ بن جاتے ہیں نا، خاکے بن جاتے ہیں. تو آپ کو ایک صفحے کے بعد اگلی صفحہ یاد آ رہا ہے. اصل میں تو قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھنا ہے، وہ تو ہم اپنی آسانی کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. کم سے کم 3 آیات. ہاں کم سے کم 3 آیات ہیں. اور اگر وہ والی آیت یعنی یاد نہیں ہے تو دوسری کوئی اور پڑھ لیں. قرآن مجید کا کچھ حصہ ہی تو پڑھنا ہے نا، کچھ ہی تو حصہ پڑھنا ہے. اچھا، ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ. فرشتہ جبرائیل افق پر تھے، یعنی آسمان پر. افق کہتے ہیں آسمان کو، آسمان کے کنارے پر دیکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے 2 دفعہ دیکھا تھا فرشتہ جبرائیل کو. ایک تو یہ اللہ تعالیٰ یہ تذکرہ کر رہے ہیں، دوسرا آپ جب آپ معراج پر گئے تھے تب آپ نے دیکھا تھا فرشتہ جبرائیل کو. تو یہ پوری کیفیت، پوری یعنی وہ سچویشن بتائی جا رہی ہے تاکہ کفار مکہ کو یقین آ جائے کہ فرشتہ جبرائیل لے کر آتے ہیں، وہی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کلام پہنچا رہے ہیں. آپ خود سے نہیں بنا رہے، آپ خود سے نہیں گڑھ رہے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتہ جبرائیل کو افق پر اپنی اصل شکل میں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے فرشتہ جبرائیل کو دیکھا. ان کے 600 پر تھے اور اتنے بڑے بڑے پر تھے کہ زمین و آسمان کے درمیان جب آپ نے دیکھا تو آپ نے بتایا کہ اس نے پورے آسمان کو گھیرا ہوا تھا، حد نگاہ تک، حد نگاہ تک. دیکھیں نا، سیکنڈ میں اوپر جا رہے ہیں، سیکنڈ میں نیچے آ رہے ہیں. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے اس نوری مخلوق کو اتنی طاقت دینا. مطلب جب وہی نازل ہوتی تھی تب تو وہ دیکھتے تھے، نہیں، اصل حالت میں صرف 2 دفعہ دیکھا، 2 دفعہ دیکھا. اور ویسے جو وہ آ کر پڑھاتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آتے تھے. ہاں، انسانی شکل میں آ گئی. یہ ویسے آواز آ رہی ہے، یعنی ایسا استاد جو نظر نہ آ رہا ہو. ٹھیک ہے نا. عام روٹین میں تو آپ ایسے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا. آواز آ رہی ہے، بن بناہٹ محسوس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. گھنٹی بجنے کی آواز شروع ہوگی، آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ فرشتہ جبرائیل آ گیا. جب آ گئے تھے، جب پہلی دفعہ آئے تھے، یہ بھی تھا نا. تب بھی دیکھا نہیں تھا فرشتہ جبرائیل کو. ہاں، تب بھی تو آپ گھبرا گئے تھے. اتنی دیر بعد میں یہ ہے کہ دیکھا تھا تو ایک دفعہ ڈرے تھے کیونکہ ہاں، اصلی شکل میں دیکھ کر ڈر گئے. اچھا، جو وہ غار حرا میں بھی آئے تھے نا تو آپ کو نہیں پتا تھا یہ فرشتہ جبرائیل ہیں؟ تبھی تو آپ آئے تھے. ختیجہ کے پاس کیفیت بتائی، پھر وہ لے کر گئیں اپنے کزن کے پاس. انہوں نے کہا تمہارے پاس تو فرشتہ وہی ناموس آیا جو پہلے بھی آ کے پاس آتا تھا. تب بھی آپ گھبرا گئے تھے کہ کیا کیفیت ہوئی، مجھے بھیجا ہے، مجھے پڑھایا، یہ کیا ہو گیا. اب تو ویسے تنہائی میں عبادت کرتے تھے. تو وہ سچویشن پوری بتائی جا رہی ہے تاکہ ان کو یقین ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ جبرائیل آتے ہیں. اچھا، ہم وہ کہتے ہیں نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، لیکن انبیاء کے اوپر سے غیب کے کچھ پردے ہٹائے جاتے ہیں. یہ انہوں نے غیب، یہ جو تھا فرشتہ جبرائیل غیب ہے نا. نبی انبیاء کو اکثر غیب کی چیزیں دکھائی جاتی تھیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا. انہوں نے کہا کہ اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کیسے مرنے کے بعد اٹھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم تجھے یقین نہیں ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. کیسے تو مرنے کے بعد اٹھائے گا. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے. قَالَ بَلَىٰ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، مجھے یقین تو ہے. وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. میرا دل مطمئن ہو جائے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 4 پرندوں کو پکڑو، ان کو ذبح کرو، ہے نا. وہ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا پورا نا. تو غیب کے پردے ہٹائے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یوں گوشت مکس ہو رہا ہے اور پرندہ تیار ہو رہا ہے. غیب کے پردے ہٹائے کہ اللہ پرندہ تیار کر سکتا ہے تو مرنے کے بعد اٹھا سکتا ہے. ہم تو یہ نہیں دیکھتے. انبیاء کا مقصد بہت اعلیٰ ہوتا ہے، ان سے اللہ نے مشکل کام لینا ہوتا ہے. دعوت و تبلیغ کا بہت مشکل کام یہ لینا ہوتا ہے. تب اللہ ان کو یقین کی حد تک پہنچاتے ہیں تاکہ وہ اس مشن پر بہت محنت کریں پورے یقین کے ساتھ، عین الیقین کے ساتھ. تو یہ فرشتے جبرائیل کو جو دیکھا، حالانکہ یہ غیب ہے، اللہ نے غیب کا پردہ ہٹایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب ہے نا، جنت دوزخ پر ایمان لائے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر جب لے کر گئے تو جنت دوزخ دکھائی کہ نہیں دکھائی؟
تمام انبیاؤں سے ملاقات کروائی کہ نہیں کروائی؟ ہمارے لیے غیب ہے، تو نبی سے غیب کا پردہ ہٹایا جاتا ہے تاکہ اس سے بہت اعلیٰ کام، بہت بامقصد کام، بہت مشکل کام کروایا جائے، اور وہ اس مشن میں اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دے۔ انبیاء سے بہت اعلیٰ مقصد لینا ہوتا ہے، وہ بھولے نہیں۔ جنت دوزخ کا دکھانا، آپ جب معراج پر دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے جو چیزیں میں نے دیکھی اگر تم دیکھ لو تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ تو فرشتے جبرائیل کو دیکھا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، افق کے کنارے پر۔ فرشتہ بھی اعلیٰ، فرشتہ تمام فرشتوں کے سردار، اور بلندی پر دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بلندی سے اوپر سے نیچے آئے، اور غیب کے پردے بھی کس کے آگے سے ہٹائے؟ امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے ہٹائے۔ ہمارے لیے تو غیب ہے، اور ہم پر ایسی ذمہ داری ہے ہی نہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری۔ طائف میں جا رہے ہیں، کبھی کسی قبیلے میں جا رہے ہیں، کبھی کسی قبیلے میں جا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کا کوئی رسپانس نہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس اعلیٰ مقصد، اس اعلیٰ مشن کے لیے چنا، اور پھر کچھ غیب کے پردے ہٹائے تاکہ عین الیقین آ جائے آپ کو، اور آپ اللہ کی دعوت پورے جذبے، پورے جوش و خروش کے ساتھ دیں، تمام لوگوں تک حق بات پہنچائیں۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا کہیں سے ڈھول کی آواز آئی، اور آپ کی طبیعت صحیح نہیں تھی، آپ صحابہ سے کہتے مجھے اٹھاؤ، میں اس تک جاؤں، یہ بات پہنچا کر آؤں کہ میں ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس تک شاید بات نہیں پہنچی، اس کو شاید پتہ نہیں اس بات کا۔ تو نبی کی نظروں سے غیب کے پردے کچھ ہٹائے جاتے ہیں، اور ہم ایمان لائیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ہمارا بن دیکھے کا سودا ہے، اندیکھی دنیا پر ہم ایمان لائیں، اسی پر تو ہمارے درجے بلند ہوں گے۔ یہی تو ہمارا ایمان ہے، بغیر دیکھے ہم نے مان لیا جو ہمارے نبی نے آ کر بتایا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اس نے افق کے کنارے پر فرشتے جبرائیل کو دیکھا ہے۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، دور سے بات نہیں ہوئی، پھر وہ قریب آئے، دنا فتدلّا، پھر وہ جھک گئے، پھر وہ اور قریب آئے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ اتنے قریب آ گئے جتنا کہ دو کمانوں کے برابر فاصلہ ہوتا ہے، اس سے بھی قریب، او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب، یعنی جب تیر کمان پکڑتے ہیں کتنا قریب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اتنے قریب آ گئے فرشتے جبرائیل، کلام لے کر، وحی لے کر، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ ایسی بات نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگتا ہو کہ شاید میرے کوئی وہم ہے، یا یہ کہ میرا کوئی خیال ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دن کے ٹائم پورے ہوش و حواس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے جبرائیل کو دیکھا تھا۔ اس سے آپ کی شان کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شان کتنی اعلیٰ ہے۔ کسی نبی نے نہیں دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اور دیکھیے، پہنچانے والا استاد بھی امانت دار، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد بھی بڑے محتاط، فوراً آپ وحی لکھوایا کرتے تھے، کاتب وحی، اور اللہ کے نگرانی میں تھے۔ محتاط طریقے سے اللہ کا فرشتہ جبرائیل لے کر آ رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم تک پیغام پہنچا رہے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں کہ آپ خود بیٹھ کے شاعری کرتے ہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے وحی کیا اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل و دماغ نے، انہوں نے اس کو جھٹلایا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ہوش و حواس میں دیکھا، دن کے ٹائم تھا، اس میں کسی قسم کی شک والی بات نہیں کہ پتہ نہیں آپ سوئے ہوئے تھے، یا آپ کو کوئی وہم ہوا، یا آپ کو کوئی خیال ہوا ہو، نہیں، ما رآ، جو دیکھا وہی صحیح بتا رہے ہیں۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم اس بات پر جھگڑتے ہو جو اس نے یہ چیز دیکھی، خود سے بات نہیں گھڑی، ہے نا۔ اب دیکھیں، اب ہمیں قرآن مجید میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرشتے جبرائیل کو دیکھا، آمنا و صدقنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، اس میں کوئی شک ہم کر ہی نہیں سکتے۔ کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ میرا نبی میری نگرانی میں ہے، میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہوں، یہ اپنی مرضی سے بولتا نہیں۔ تمہیں بہت شک ہوتا بھی ہے نا، تو اس پر بتا دی پوری کیفیت، فرشتہ کیسا آتا ہے، فرشتہ دیکھا، فرشتہ کیسے وحی اتارتا ہے، کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی سفر میں۔
افتمارونہ علی ما یرا، تم کیوں جھگڑتے ہو، تم جھگڑ رہے ہو اس بات پر جو وہ یہ بتا رہا ہے، یہ تو اس کی شان بلند ہے، اس کو اللہ نے چن لیا اس بات کے لیے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے اس کو ایک اور مرتبہ بھی اترتے ہوئے دیکھا ہے، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے بعد، یہ جب آپ معراج کے موقع پر گئے تھے، ٹھیک ہے، فرشتے جبرائیل کے ساتھ گئے، وہاں پر جو ہے سدرۃ المنتہا کے پاس جب آپ پہنچے تو وہاں پر 7ویں آسمان پر فرشتے جبرائیل نے کہا اب اس سے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ عندہا جنت الماوا، جنت الماوا بھی اس کے پاس ہی ہے، یعنی یہ جنت الماوا جنت کا اونچا درجہ ہے جو 7ویں آسمان پر ہے، جنت کے درجے ہیں۔ تو سدرۃ المنتہا جو ہے جنت الماوا، اس کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، فرشتے جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے، پھر آپ آگے گئے، پھر آپ نے جو ہے جنت کی سیر کی، پھر آپ نے جہنم کی سیر کی، پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ جو چھایا ہوا تھا سدرہ پر جو چھایا ہوا تھا، یعنی انسانوں کو بتایا ہی نہیں جا سکتا کہ اس بیری کے درخت پر نور کی کیا کنڈیشن تھی، اس کے الفاظ بتائے نہیں جا سکتے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا حرم میں گئے، جب اللہ کے گھر کو دیکھا، جو دل پر گزری اس کی کیفیت بتا ہی نہیں سکتی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے نور برس رہا ہو۔ وہ جو کیفیت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں بتا ہی نہیں سکتے، ہر ایک کی فیلنگ الگ الگ ہوتی ہے اللہ کے گھر کو دیکھنے کی۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جو چھایا ہوا تھا وہاں پر نور، اس کے تو الفاظ بتائے ہی نہیں جا سکتے۔ ما زاغ البصر وما طغی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کجی ہوئی اس میں نہ ہی حد سے بڑی، یعنی جو بتایا وہ صحیح بتایا، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تانکا جھانکی، ایسا بھی نہیں کہ ادھر بھی دیکھوں، جتنا جو اللہ نے دکھانا تھا وہ دکھایا اور وہ دیکھا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یہ والی آیت نہ خاص ہے اس لحاظ سے کہ بعض علماء اس آیت کو پکڑتے ہیں اور غلط بات کوٹ کرتے ہیں کہ اس آیت میں یہ آیا کہ انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو دیکھا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، دیکھا انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ اگر جب یہ بات کریں تو پھر تو انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ہم بشر نہیں مان سکتے، کیونکہ اللہ نے کہا لا تدرک، انسانی آنکھ کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، انسانی کوئی آنکھ دنیا میں اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کلام کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا۔ یہ دیدار جو ہے یہ اللہ نے جنتیوں کے لیے آخرت کے لیے محفوظ کر دیا، دوبارہ جب اٹھیں گے تب لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء، نیک لوگ تب اللہ کا دیدار کریں گے، دنیا میں کوئی دیدار نہیں کر سکتا۔ جب وہاں سے آئے تھے انہوں نے ہر ایک بات بتائی تھی، ہر بات بتائی تھی، یہ بات بھی بتا دیتے نا، بتاتے وہ ہے نا، یہ بات بھی بتاتے لیکن یہ بات نہیں بتائی۔ لیکن اس آیت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو دیکھا، وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ میرا نبی بڑے شانوں والا، اس نے اللہ کو دیکھا، اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ ہاں عظیم نشانیاں دیکھی، وہ کون سی دیکھی؟ جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے تحفہ لے کر آئے نماز، انبیاء سے ملے، انبیاء کی جماعت کروائی، یہ انعامات دیکھے۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم لوگوں نے لات اور عزیٰ کے بارے میں غور کیا ہے؟ ومنات الثالثۃ الاخریٰ، اور تیسری جو ایک اور دیوی منات ہے، کیا تم ان دیویوں کی حقیقت کے بارے میں جانتے ہو؟ الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں؟ یہ کفار مکہ سے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، یعنی یہ جو مورتیاں بنا دیں، یہ جو تم نے بت بنا دیے بزرگ لوگوں کے نام پر، تمہیں پتہ تو ہے ان کی حقیقت کا، تم نے اب ان کو خدا بنا لیا، تم ان کے آگے سجدہ کرنے لگ گئے ہو، لات منات عزیٰ کے سامنے، تمہیں پتہ یہ بزرگ گزرے ہیں نیک لوگ، اور ان کے ناموں پر تم نے ان کی مورتیاں بنائی، جسم بنائے ان کے، اور پھر اس کے بعد اگلی نسلوں نے ان کو پوجا کرنا شروع کر دیا، اور پھر اب تم نے ان کو اٹھا کر بیت اللہ میں لا کے رکھ دیا۔
اللہ کہہ رہا ہے لکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں، تلک اذن قسمۃ ضیزی، یہ تم نے بہت عجیب سی تقسیم کی ہے، اللہ نے تو تقسیم نہیں کی۔ بیٹیوں کو تم کیوں ناپسند کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ مخصوص کر دیتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اپنے لیے بیٹے چن لیتے ہو؟ یہ اللہ نے تمہیں کوئی یہ بات بتائی؟ لات منات عزا بھی تم نے خود بنا لیا، اور اللہ کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں یہ بھی تم نے خود بنا دیا۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ کچھ بھی نہیں ان کی حقیقت سوائے اس کے کہ جو تم نے کچھ نام رکھ لیے ہیں، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی بھی سند نہیں اتاری۔ ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ نہیں پیروی کر رہے مگر گمان کی، وما تہوی الانفس، اور گمان بھی ان کے اپنے خواہشات نفس کی ہیں، اپنی خود گڑی ہوئی ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، جبکہ ان کے پاس تو ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ ام للانسان ما تمنا، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ آرزو کرتا ہے۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، لہذا دنیا اور آخرت، اس کا اختیار، تمام کا تمام اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہیں تک رہنے دیں جی۔ تو آج ہم نے پھر 25 آیت تک کیا ہے، انشاءاللہ پھر جو اگلی کلاس میں اس سے آگے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، آمین ثم آمین۔